ناظرین سلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں پروگرام نذر۔ نذر کیا ہے؟ نذر وہ نیت کے ساتھ عہد ہے، وہ وعدہ ہے جو ہم خدا کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ خدایا اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں کام کو انجام دوں گا۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا اگر اس کو شفا حاصل ہو جاتی ہے تو میں روزہ رکھوں گا، یا خدایا میرا فلاں پھنسا ہوا کام اگر حل ہو جائے گا تو میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا، یا اگر میرا وہ زمین کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی بھی مشکل ہو کسی طرح کی بھی، اگر آپ اللہ سے نذر مانتے ہیں کہ یہ کام میرا اگر انجام ہو جائے گا تو میں تیری بارگاہ میں جو بھی وعدہ کر رہا ہوں اس کام کو انجام دوں گا، تو اس کو نذر کہتے ہیں۔ اور جب انسان نذر مانتا ہے اور وہ کام اس کا پورا ہو جاتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی نذر کو ادا کرے۔ آئیے تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں ایک واقعہ کہ جو نذر کی اہمیت کو بتاتا ہے اور اس کے فائدے کو دکھاتا ہے۔ مدینے میں جناب فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک دن حسنین کریمین مریض ہوتے ہیں۔ ان کی بیماری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ نہ کوئی دوا کام کرتی ہے، نہ کوئی طبیب اس کو ٹھیک کر پاتا ہے۔ ایک دن رسول خدا کے پاس جناب جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ علی و فاطمہ سے کہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نذر مانیں کہ جب حسنین کریمین شفا یاب ہو جائیں گے تو ہم روزے رکھیں گے۔ رسول خدا فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے پاس آتے ہیں اور کہتی ہیں بیٹی فاطمہ، ہمارے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ دونوں اللہ کی بارگاہ میں نذر مانیے اور اس راستے سے اللہ آپ کے بچوں کو شفا دے گا۔ تو فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ نے نیت کی اور یہ نیت کی کہ جب اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے گا اس وقت ہم 3 دن مسلسل روزے رکھیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد حسنین کریمین صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ علی و فاطمہ روزہ رکھتے ہیں۔ علی و فاطمہ کو روزہ رکھتے دیکھ حسنین کریمین نے بھی یہ خواہش ظاہر کی، چونکہ ابھی ہمیں خدا نے شفا دی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، اور اس طرح سے کنیز فضہ نے بھی روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور یہاں پر یہ 5 افراد روزے دار ہو جاتے ہیں۔ علی مرتضیٰ اس روز یہودی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ سود کاٹنے کے لیے روئی لے کر آتے ہیں اور اس کی مزدوری کے عوض میں کچھ جو لے کر آتے ہیں۔ فاطمہ زہرا اس کے 3 حصے کرتی ہیں۔ 3 حصے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آج کے دن جتنا کام ہم کر سکتے ہیں اتنی مزدوری ہم اس کی مقدار کے برابر جو کو لے کر آٹے کی صورت میں تبدیل کرتے ہیں اور روٹی تیار ہوتی ہے۔ ادھر افطار کا وقت آتا ہے، ادھر سائل سوال کرتا ہے، علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا اپنی اپنی روٹیاں اس سائل کو دے دیتے ہیں۔ جب یہ دیکھا حسنین کریمین نے تو انہوں نے یہ کہہ کر اپنی روٹیاں بھی دے دیں کہ بابا اس کا بھی پریوار ہوگا، اس کے بچوں کے لیے ہم اپنی روٹیاں دینا چاہتے ہیں۔ فضہ نے بھی اپنی روٹی اس سائل کو دے دی۔ اس طرح سے پہلا دن گزر گیا۔ اب دوسرا دن روزے کا نمودار ہوتا ہے۔ حسب معمول علی اور فاطمہ نے پھر اس کام کو انجام دیا۔ آج پھر ایک سائل آتا ہے اور سوال کرتا ہے، علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا اپنی روٹیاں اس کو دے دیتے ہیں۔ حسنین کریمین اپنی دلیل لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنی روٹیاں دیتے ہیں۔ اسی طرح سے فضہ اپنی روٹی دے دیتی ہیں۔ اس طرح سے دوسرا دن گزر جاتا ہے۔ اب تیسرا دن نمودار ہوتا ہے اور 3 دن مسلسل سائل آتا رہا، سوال کرتا رہا، یہ کریمین اپنی روٹیاں اس کو عطا کرتے رہے۔ یہاں پر ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جب کبھی ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا مشکل وقت پڑے یا کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جس میں دنیا کے پاس کوئی حل نہ ہو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہم نذر مان سکتے ہیں۔ اس وقت اللہ ہماری مشکل کو حل کر دیتا ہے، اور جس وقت ہم نذر مانتے ہیں تو وہ نذر ہم پر واجب ہو جاتی ہے جب کہ وہ پوری ہو جائے۔
تو آج ہم نے یہ جانا کہ نظر ہم مان لیں تو وہ نظر واجب ہو جاتی ہے۔ اب نظر کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ ہم یہ بھی نظر مان سکتے ہیں کہ 3 دن مسلسل روزے رکھیں گے، ہم یہ بھی نظر مان سکتے ہیں کہ ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے، ہم یہ بھی نظر مان سکتے ہیں کہ ہم کسی کو حج پر بھیجیں گے، ہم یہ بھی نظر مان سکتے ہیں کہ ہم کسی اسکول کو بنوائیں گے، ہم یہ بھی نظر مان سکتے ہیں کہ کوئی ہم کار خیر انجام دیں گے۔ تو جس وقت آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا، اس کے فوراً بعد جو بھی آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے نظر کی صورت میں، وہ آپ پر واجب ہو جائے گا۔